نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیز ہے لوگوں، اس کی قدر کرو۔ پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تم میں سے کس کی یہ آخری نماز ہو۔ مت سوچو اپنے کام کا، کاروبار کا، بچوں کا، گھروں کا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تمہارے گھر، تمہارے کام، کاروبار، تمہاری دوسری مشغولیات سے زیادہ تمہاری موت تم سے قریب ہو۔ اگر اس وقت مجھے آواز مل جائے تو میں ان سب لوگوں کو چیخ چیخ کر یہ بات بیان کروں۔ دیکھ لو، شاید اللہ نے میری سن لی۔ امام صاحب یہی بات لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، میں اس وقت مسجد میں ہوتی تھی، امام صاحب جب یہ بات کہتے تھے، مگر میں تو کسی اور سوچ میں ہی ہوا کرتی تھی۔ میں نے بھی تو کئی بار یہ جملہ سنا تھا اپنے ان کانوں سے، مگر کہاں میں توجہ دیتی تھی۔ کبھی دوپٹہ فکس کر رہی ہوتی، کبھی فون کی بیل بند کر رہی ہوتی، کبھی آخری میسیجز فون پہ چیک کر رہی ہوتی تھی، اور کبھی ادھر ادھر نظریں گھما کے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کون کون جاننے والا آیا ہوا ہے۔ کہاں میں امام صاحب کی ان باتوں کو اہمیت دیتی تھی۔ وہ کہتے تھے اور ہمیشہ کہتے ہی رہتے تھے، یہ تو ان کی عادت سی تھی۔ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جملہ میں نے پہلی بار سنا ہے، یا شاید پہلی بار غور سے سنا ہے، یا پہلی بار شاید مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہی تو سب سے ضروری بات ہے نماز میں یاد رکھنے کی، اور یہی تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پتہ نہیں اگلی نماز نصیب ہو یا نہ ہو، موت تم سے اتنی قریب ہے۔ نماز شروع ہو چکی ہے اور امام صاحب کی تکبیر مسجد میں گونج رہی ہے، اور میری حسرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں جب ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، کیوں نہیں توجہ سے سنتی تھی؟ کیوں نہیں خشوع سے نماز پڑھتی تھی؟ کیوں نہیں اس وقت اپنی موت کو سامنے رکھ کے نماز ادا کرتی تھی؟ اس وقت لوگ اونچی آواز میں آمین کہا کرتے تھے، اور میں خیالوں میں ہی کہیں آمین کہتی تھی۔ آج میں ایک آمین کہنے سے بھی محروم ہوں۔ اب کہوں بھی تو کس بات پہ کہوں؟ ہدایت کی ضرورت تو دنیا میں تھی، وہاں جو ہدایت پا گیا، وہاں جو صراط مستقیم پہ چل دیا، وہ خوش نصیب ہے۔ میرے لیے تو ہدایت پانے کا وقت ختم ہو گیا۔ صراط مستقیم پہ چلنا یا نہ چلنا اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے تو رزلٹ کا ٹائم آ چکا ہے، میری ہدایت کا وقت ختم۔ میں کن چیزوں پہ خوش ہوا کرتی تھی جو فنا ہونے والی تھی، اور لمبی پلاننگز میں مشغول رہتی تھی۔ کتنی حماقت تھی، خواب کو حقیقت سمجھ بیٹھی تھی۔ آگے کے اتنے سارے پروگرام بنانے میں لگی رہتی تھی، اور یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ موت میرے سر پہ کھڑی ہے۔ ہدایت کو اب کیا تلاش کر رہی ہوں؟ ہدایت کے لیے اب کیا تمنا کر رہی ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم پہ اب آمین کہنے کے لیے میں کیوں اتنی بے چین ہوں؟ یہ چانس تو مجھے ملا تھا، مگر میں نے خود گنوا دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور زندگی میں تو کبھی مجھے ایسا شوق نہیں تھا کہ ہدایت پانے کا شوق ہو، ہدایت پہ چلنے کا شوق ہو۔ اب اچانک سے یہ شوق پیدا ہو گیا۔
اس وقت تو مجھے ہدایت کا سوچنے کی فرصت بھی نہ تھی. کچھ کر لیا، کچھ چھوڑ دیا، نہ پوری ادھر تھی نہ پوری ادھر تھی. ہدایت کا کب سوچتی؟ کپڑوں، فیشن، پارٹی، سہیلیوں سے فرصت ملتی تو کبھی سوچتی. اے دنیا، تیرا دھوکہ کتنا بڑا ہے کہ انسان اپنی ہمیشہ کی زندگی بھی تیرے پیچھے داؤ میں لگا بیٹھتا ہے. اور جب تجھے چھوڑ کے رب کی طرف روانگی ہوتی ہے تب ہوش آتا ہے. لیکن تب تک انسان سب کچھ ہار چکا ہوتا ہے. اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی باقی نہیں ہوتا. اس نے زندگی تو داؤ پہ لگا دی، اب کیا رہ گیا؟ میں کتنی بدلی بدلی باتیں کر رہی ہوں. یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپا کیا کرتی تھی. میں حیران ہوں آج میں کیوں کر رہی ہوں. وہی باتیں آج میں کیوں کہہ رہی ہوں. فرق بس اتنا ہے کہ آپا ان باتوں کو زندگی میں ہی جان چکی تھی. ان کو زندگی میں شعور مل چکا تھا